سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈھاکے سے واپسی پر اصفہانی کالونی میں ہمیں رہتے مزید 8 روز گزر گئے تو چٹاگانگ میں اس کمپنی کا سربراہ شام کو میرے پاس آیا۔ وہ بھی اسی کالونی میں رہتا تھا اور بتایا کہ کھلنا جانے والا اسٹیمر کل بعد دوپہر 3 بجے روانہ ہو جائے گا، اس لیے ہم تیار رہیں۔ کل 12 بجے کمپنی کا کارگو ٹرک ہمیں لینے کالونی میں آئے گا اور ہمیں اسٹیمر کے گینگ وے پر اتار دے گا۔ اسٹیمر پر ہماری رہائش کا انتظام ہو چکا ہے اور اسٹیمر کے کپتان نے ہمیں بحفاظت کھلنا پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دوسرے روز مقررہ وقت پر ٹرک آ گیا اور تارا باجی سے رخصت ہو کر ہم اپنا سامان اور جواہرات کا سوٹ کیس لے کر سب ٹرک میں سوار ہو گئے۔ اس بند ٹرک کا عقبی کینوس کا پردہ گرا دیا گیا اور آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پردہ اٹھا کر ہمیں اترنے کو کہا گیا۔ ہم سب جلد جلد اسٹیمر پر سوار ہوئے۔ اسٹیمر پر رکھے کارٹنوں کے درمیان خالی جگہوں پر کچھ گدے بچھے ہوئے تھے اور اسٹیمر کے نچلے حصے میں بنے ہوئے 5 کیبن بھی ہمارے لیے مخصوص تھے۔ میں نے 2 کیبنوں میں تینوں خواتین اور راجے کے لڑکے کو بھیجا۔ بقیہ 3 کیبنوں میں میرے علاوہ کیسر نمبر 2 اور 2 تھائی اور کیسر کے ساتھی چلے گئے۔ میں نے اسٹیمر پر بھی سب کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے سمیت ہم سب 4 کی ٹولی میں 4 گھنٹے عرشے پر مسلح ہو کر نگرانی کریں۔ تقریباً 4 بجے اسٹیمر نے روانگی کا بھونپو دیا اور دریائے کرنافلی سے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ کیپٹن نے ہمیں کہا کہ ہم جب تک کھلے سمندر میں نہ پہنچ جائیں خود کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ اسی دریا میں پتنگا بیچ سے پہلے بحری فوج کی گن بوٹس کی جیٹی اور کوسٹ گارڈ والوں کی تیز رفتار مسلح سپیڈ بوٹس گشت کرتی ہیں۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد کیپٹن نے مجھے بتایا کہ ہم کھلے سمندر میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارا اسٹیمر ساحل سے 3 سے 7 میل دور رہ کر کھلنا جائے گا۔ مجھے راجہ تری دیو کی ٹیلی فونک ہدایت تھی کہ رانی کو کھلنا نہ لے جاؤں اور نہ ہی رفیق الاسلام سے ملنے دوں، چاہے مجھے رانی کو ہلاک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ادھر رانی کے پاکستان جانے سے پہلے کھلنا جانے اور رفیق الاسلام سے ملنے کے پرزور اصرار سے میں بھی اس اصرار کی تلاش میں تھا۔ میں رانی کے کیبن میں گیا اور اس کے بیٹے کو کہا کہ وہ عرشے پر کھلی ہوا کھائے اور سمندر کا نظارہ کرے۔ اتنی دیر میں رانی صاحبہ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا خاموشی سے عرشے پر چلا گیا۔ میں نے رانی کو کہا کہ چٹاگانگ میں رہائش کے دوران میری راجہ صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ ہمارے کھلنا جانے کے پروگرام کو انہوں نے سختی سے رد کر دیا ہے۔ ادھر تمہارے کھلنا جانے پر اصرار کرنے کی وجہ میں ابھی تک نہیں جان سکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سب بات کھل کر اور صاف صاف بتاؤ کہ تم کھلنا کیوں جانا چاہتی ہو۔ رانی کچھ دیر فرش پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ مجھے حقیقت بتائے یا نہ بتائے۔ پھر بولی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ رفیق الاسلام بڑے اثر و رسوخ کے مالک ہیں اور وہ ہمیں بینکاک لے جانے کے لیے کسی چھوٹے جہاز کا انتظام کر سکتے ہیں، اسی لیے میں کھلنا جانے پر زور دے رہی تھی۔ اگر صرف یہی وجہ ہے تو مجھے رفیق الاسلام سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اپنے ایسے وسائل ہیں جن سے میں بینکاک جانے کا انتظام بآسانی کر سکتا ہوں، لہٰذا میں کیپٹن کو کہتا ہوں کہ اسٹیمر یہیں سے موڑ کر برما کی جانب چلے، جہاں سے ہم سمندری راستے سے بینکاک چلے جائیں گے۔ میں نے یہ الفاظ کہے تو رانی پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھنے لگی پر کچھ نہ بولی۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو رانی نے انگریزی میں مجھے کہا، پلیز اسٹیمر کا رخ نہ بدلو۔ میرے کھلنا جانے کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیا تم مجھے یقین دلاتے ہو کہ میرے راز کو راز ہی رکھو گے؟ رانی کی اس بات سے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری بات کو راز رکھنے کا وعدہ صرف اس حد تک ہے کہ جس سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور کھلنا سے تم یقیناً ہمارے ساتھ پاکستان جاؤ گی، ورنہ مجھے تمہاری لاش کو تابوت میں رکھ کر پاکستان لے جانا ہوگا، کیونکہ میرا بھی راجہ سے یہی وعدہ ہے۔ رانی میرا جواب سن کر پھر تذبذب میں پڑ گئی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور جب اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تو میں نے پھر اٹھتے ہوئے کہا، شام ڈھل رہی ہے اور رات کو اسٹیمر کا رخ موڑنا اور نئی منزل کے رخ کا صحیح تعین کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا میں کیپٹن کے پاس جا رہا ہوں۔
میں کیبن کے دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ رانی نے مجھے روکتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے آغاز کروں، راجا کی بے رغبتی اور بے اعتنائی سے، یا اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر عقل و حواس کھونے سے، یا راجا کے دوست کی دوستی کے پردے میں میرے قریب آ کر مجھ سے اس غلطی کا ارتکاب کروانے پر جس کا خمیازہ دو زندہ ہستیاں آج تک بھگت رہی ہیں، اور شاید مرتے دم تک انہیں اس عذاب سے نجات نہ ملے۔ رانی اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں واپس پلٹا اور کیبن میں دوسرے بیڈ پر جو راجا کے لڑکے کا تھا بیٹھتے ہوئے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے، اور کوئی غلطی بھی ایسی نہیں جس کا اس دنیا میں مداوع نہ ہو سکے۔ باقی رہا مرنے کے بعد سزا و جزا کی بات، تو دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اس ایک بات پر یقیناً متفق ہیں کہ وہ سپریم پاور، یعنی اعلیٰ ترین طاقت، جسے مسلمان اللہ، عیسائی گاڈ اور ہندو ایشور کہتے ہیں، اپنی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے والی ہے۔ آپ کے ابتدائی چند کلمات سے مجھے آپ کی مجبوری اور حالات کی سنگینی کا کچھ اندازہ تو ہو گیا ہے۔ اب آپ اگر کھل کر ساری بات تفصیل سے بتا دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گا، اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے کی حتی الوسع کوشش بھی کروں گا۔ سامعین، یہ راز میں کبھی بھی زبان پر نہ لاتا اور نہ ہی تحریر کرتا، لیکن رانی اور راجہ اب اس دنیا میں نہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دوسرے متعلقہ افراد بھی یا تو مر کھپ گئے ہوں گے، اور اگر زندہ ہیں تو یہ راز اب سے بہت پہلے تشت ازبام ہو چکا ہوگا۔ جہاں تک راز والی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ آج کل کراچی میں ہے اور اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم اور نہایت آسودہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا صحیح نام تحریر نہیں کیا، اور اس نے بھی پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رانی ایک پڑھی لکھی اور حساس عورت تھی۔ اس کے بڑے بیٹے اور چکما سردار کو اس کے سامنے ہی میں نے گھٹنوں پر 3 فائر کر کے زخمی اور ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ رانی نے مجھے فائر کرنے سے روکنے کے بجائے اس پر تھوکا، اور ایک بھی احتجاجی لفظ اس کی زبان پر نہ آیا، لیکن اس وقت اپنا راز بیان کرتے ہوئے اس پر نسوانی حیا اور شرم غالب تھی۔ نگاہیں فرش پر گاڑے اور فرش کی لکڑی کو پاؤں کے انگوٹھے سے کریدتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ بولی، یہ شرمناک واقعہ سن 1967 کا ہے۔ راجہ صاحب اپنی خرمستیوں میں مشغول مہینوں یورپ اور امریکہ میں گزارتے۔ بھٹو صاحب سے ان کی دیرینہ دوستی تھی۔ یحییٰ خان کے مارشل لا لگانے سے پہلے کے رانگا ماٹی سے گئے ہوئے راجہ صاحب سن 70 میں چند روز کے لیے قبیلے میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کی رانگا ماٹی سے مسلسل اور برسوں کی غیر موجودگی کے دوران ان کی ہدایت کے مطابق مجھے ان کے دوستوں کی میزبانی کرنی پڑتی تھی۔ راجہ صاحب کا میرے لیے یہ حکم بھی تھا کہ ان کے دوستوں کی میزبانی میں خود کروں اور راجہ صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ راجہ صاحب کے ایک دوست رفیق الاسلام ان کی غیر موجودگی میں اکثر رانگا ماٹی آنے لگے۔ مہمانوں کی میزبانی میں انہیں شراب بھی پیش کی جاتی تھی۔ راجہ صاحب نے مجھ سے شادی کے بعد مجھے بھی اپنی مے نوشی میں شریک کر لیا تھا۔ میں شراب کی عادی تو نہیں، لیکن ان کی غیر حاضری میں جب طبیعت بے حد اکتا جاتی تو کبھی کبھی اکیلے بھی پینے لگی۔ رفیق الاسلام جب بھی رانگا ماٹی آتے تو اپنے ساتھ اسکاچ وسکی کا ایک کارٹن ضرور لاتے، کیونکہ راجہ صاحب سے ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ سن 67 کے موسم سرما میں ایک شام میں اکیلے ہی پی رہی تھی کہ رفیق الاسلام آ گئے۔ میں اس روز تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے دوپہر سے ہی پی رہی تھی، لیکن پینے سے یہ احساس دو چند ہو گیا۔ رفیق الاسلام میری مے نوشی کو بھانپ گئے، اور جب خود پینے لگے تو مجھے بھی ساتھ دینے پر مجبور کرنے لگے۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، لیکن ایک تو شراب کے نشے اور دوسرے رفیق کے مسلسل اصرار کرنے پر آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ ہماری یہ محفل خاصی دیر تک جاری رہی۔ شراب کے نشے نے میرے ہوش و حواس بالکل معطل کر دیے تھے۔ میری اسی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفیق نے خادموں کو واپس بھیج دیا۔ میں نشے میں اتنی مدہوش تھی کہ میری سدھ بدھ جاتی رہی۔ صبح جب نشہ اترا تو احساس ہوا کہ رفیق رات بھر میری عزت سے کھیلتا رہا۔ نشے نے اس کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی، اور صبح ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ رفیق تو اسی دن واپس چلا گیا، لیکن مجھے رات کے گناہ کا ایسا تحفہ دے گیا جو 9 ماہ کے بعد سونیا کی شکل میں دنیا میں آ گیا۔ جب ایک گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کے لیے مزید گناہوں کی ایک لڑی بنتی جاتی ہے۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کو پہلے تو سب سے چھپایا، لیکن جب یہ ممکن نہ رہا تو اپنی ایک خاص خادمہ اور قبیلے کی ایک دائی کو مجبوراً رازدار بنانا پڑا۔
میں نے رفیق کو خط لکھ کر بلوایا، کیونکہ اس رات کے حادثے کے بعد اس نے رانگا ماٹی آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میری زچگی کے 15ویں روز رفیق رانگا ماٹی آیا تو میں نے بچی اس کے حوالے کی، کیونکہ رانگا ماٹی میں اس کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ رفیق بچی کو لے کر کھلنا چلا گیا اور بقول اس کے اس بچی کی پرورش کے لیے ایک آیا اور گورنس رکھ لی۔ وقتاً فوقتاً وہ یہاں آ کر مجھے سونیا کی خیریت سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے زچگی سے فرصت پانے کے بعد خادمہ اور دائی کو، جنہیں رازدار بنانے کے بعد حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ایک خادم کو بھاری رقم کے عوض ٹھکانے لگوا دیا۔ راجہ صاحب سن 70 کے گئے ہوئے پھر کبھی رانگا ماٹی نہ آئے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد میرا بڑا بیٹا سردار بن گیا۔ اس نے کبھی اس بات کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کے رویے سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے کان میں بچی کے پیدا ہونے کی بھنک پڑ چکی ہے۔ کئی بار جب میں نے اس کی بے راہ روی پر اسے ٹوکا تو اس نے بڑی حقارت سے مجھے جواب دیا کہ مجھے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ رفیق آج سے 1 برس قبل آخری بار یہاں آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ سونیا کو اس نے کانونٹ اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اب سونیا تقریباً 9 برس کی ہوگی۔ اسے دیکھنے اور ملنے کو میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں، اور اب پاکستان جاتے وقت اسے ملنا اور اگر ممکن ہوا تو اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی ہوں، لیکن بالکل خفیہ طور پر۔ میرا چھوٹا بیٹا ابھی تک اس سارے واقعے سے لا علم ہے۔ میں نے تمہیں اپنا راز بتا دیا، اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ میری خواہش ہے کہ سونیا بھی خفیہ طور پر اور میرے اس کے ساتھ رشتے کو نہ جانتے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان چلے، اور وہاں تم اسے کسی اچھے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروا دو۔ میرے پاس ذاتی بیش قیمت جواہرات ہیں، جنہیں بیچ کر تم اس کی آئندہ ساری زندگی کی آسائشیں اسے دے سکتے ہو۔ رانی نے بات ختم کی اور اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اپنا سب سے بڑا راز مجھے بتا کر اس کے چہرے پر نمایاں تناؤ اور گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منو بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو، اور وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ میری شروع زندگی سے یہ اصول یا بہتر الفاظ میں فطرت ہے کہ کوئی انسان بھی جب مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر کے مدد طلب کرے تو میں اس سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے ہر قسم کی حدود بھی پھلانگ جاتا ہوں، اور اس کے برعکس جو اکڑ جائے اور مخالفت میں آگے آئے اسے جب تک نیست و نابود نہ کر دوں مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے رانی سے وعدہ کیا کہ سونیا یقیناً ہمارے ساتھ پاکستان جائے گی، اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی رہائش اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر دیا جائے گا، اور راجہ کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے گی۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ کیا رفیق الاسلام کے لیے اس کے دل میں اب کوئی نرم گوشہ ہے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ سونیا کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں وہ پسو پیش کرے گا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں شاید اس سے سختی کرنا پڑے۔ رانی نے کہا، تم نرم گوشے کی بات کرتے ہو؟ اس کی ضلالت، خود غرضی اور میرے حواس معطل کر کے جو ظلم اس نے مجھ پر کیا، اسی کے باعث اب تک میں اور میری بیٹی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کے جسم کے بے شمار ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اس بھیانک رات کے بعد وہ جب بھی مجھے ملنے آیا، میں نے اس سے بات کرنا بھی محض اس لیے گوارا کیا کیونکہ میری بیٹی اس کے قبضے میں تھی۔ ہر بار وہ میری بیٹی کے اخراجات پورے کرنے کے عوض مجھ سے قیمتی جواہرات لے جاتا رہا، حالانکہ وہ خود خاصا صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ سونیا کی پہچان کے لیے میں نے جب رانی سے پوچھا تو اس نے مجھے سوٹ کیس سے نکال کر ایک تصویر دی۔ میری بے حد منتوں کے بعد آج سے 1 برس پہلے اس نے مجھے سونیا کی یہ تصویر دی تھی۔ یہ ایک 8-9 سالہ بچی کی تصویر تھی جو کانوینٹ اسکول کی یونیفارم پہنے تھی، اور اس بچی کی شکل ماں سے بے حد ملتی تھی۔ سونیا کے دائیں بازو پر پیدائشی ایک بڑا سیاہ نشان ہے۔ اس نشان سے آپ کو سونیا کی شناخت میں دشواری نہیں ہوگی۔ رانی اگرچہ مجھے سب کچھ بتا چکی تھی، لیکن اپنا راز بتانے کے باوجود وہ مجھ سے آنکھیں چار کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے اٹھتے ہوئے اسے دوبارہ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ اب ہم اس موضوع پر تبھی بات کریں گے جب سونیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اس کے کیبن سے باہر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے کچھ اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایک مشکل سے ابھی چھٹکارا بھی نہیں ہوتا کہ دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ رانی اور سونیا کے معاملے کا اگرچہ میری اصلی مہم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے صاف انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ان مجبور ماں بیٹی کی مدد کر کے
شاید میرے گناہوں اور سینکڑوں انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے، یا کم از کم میرے دل پر اتنی انسانی زندگیوں کے اتلاف سے پڑے بوجھ میں کچھ کمی ہی ہو جائے۔ بنگلہ دیش میں اندرون ملک چلنے والے اسٹیمر چپٹے ہوتے ہیں، اور ان کے عقبی حصے میں لکڑی کے چپٹے شہ تیروں سے بنا ایک بہت بڑا گول پنکھا نما چکر، جس کا کچھ حصہ پانی میں ہوتا ہے، اسٹیم انجن سے چلتا اور پانی کو پیچھے دھکیل کر اسٹیمر کو آگے بڑھاتا ہے۔ چپٹے پیندے کی وجہ سے اسٹیمر کم گہرے پانی میں بھی جا سکتا ہے، اور اس کی رفتار بھی نسبتاً تھوڑی ہوتی ہے۔ چٹاگانگ سے روانہ ہو کر اور سارے جنوبی بنگلہ دیش کا چکر کاٹ کر چوتھے روز شام کو یہ اسٹیمر دریائے پدما کے ڈیلٹے کی ایک بڑی شاخ کے قریب ہرن گھاٹا پر لنگر انداز ہوا۔ یہاں سے پانی اور ایندھن لے کر اگلے روز بعد دوپہر ہم دریائے پدما میں داخل ہوئے۔ یہاں کپتان کی مہارت دیکھنے کا موقع ملا۔ ڈیلٹا میں پانی کی گہرائی بہت کم اور جگہ جگہ پانی میں مٹی کے ٹیلے پانی سے سر نکالے دکھائی دیتے ہیں۔ ان ٹیلوں سے بچتے بچاتے ہم بالآخر اس مقام پر پہنچے جہاں دریائے پدما ایک بھرپور دریا کی صورت میں یکجا بہتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر اسی دریا کے کنارے کھلنا واقع ہے۔ ہمارے بائیں جانب قریب ہی بھارتی سرحد تھی، اور ہم سندر بن میں داخل ہو چکے تھے۔ دنیا بھر میں دو قدرتی طلسم مشہور ہیں، ایک صحرا کا اور دوسرا جنگل کا۔ صحرا کا طلسم دیکھنے کا موقع تو مجھے بہت بعد میں ملا، جب میں سن 78 کے آخر میں بسلسلہ ملازمت سعودی عرب چلا گیا، لیکن جنگل کا طلسم اب میں اور میرے ساتھی دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گھنا جنگل اور شکار گاہ دریائے پدما کے دونوں اطراف میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا اسٹیمر پانی کے بہاؤ کے الٹی جانب آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور میں اور میرے سارے ساتھی عرشے پر کھڑے اس ہوش ربا جنگل کا نظارہ کر رہے تھے۔ کسی جگہ دریا کا پاٹ اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ جنگلی چیتے جست بھر کر اسٹیمر تک آ سکتے تھے، اور کہیں پاٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اسٹیمر سے دونوں کنارے 25 میٹر سے بھی زیادہ دور ہو جاتے۔ بانس کی مخصوص خوشبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کئی بادبانی کشتیاں بھی دریا میں چل رہی تھیں، جن میں سے کچھ پر یا تو سامان خرید و فروخت لدا ہوا تھا اور بعض مچھیروں کی تھیں۔ دو تین لانچیں بھی ہمارے پاس سے گزریں۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم دونوں اطراف میں صرف کناروں پر اگے درخت ہی دیکھ پائے، لیکن ان کے پیچھے کیا تھا ہمیں ان کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمیں کئی بار درندوں مثلاً شیر اور چیتوں کی دھاڑیں بھی سنائی دیں۔ ایک مقام پر ہاتھیوں کا غول بھی گزرتے ہوئے محسوس ہوا، کیونکہ سوکھے پتوں کے چرمرانے کی اتنی زیادہ اور مسلسل آواز آئی جیسے ان پر متعدد بار بھاری بھرکم وزن پڑ رہا ہو۔ نیز ہوا چلنے سے درختوں کی سرسراہٹ اور اس ماحول نے مل کر ایسا سما باندھ دیا تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں اطراف کے جنگل میں کہیں کہیں پگ ڈنڈیاں بھی دکھائی دیں۔ یہ غالباً ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے باسیوں کی گزرگاہیں تھیں جن کے گاؤں جنگل کے شروع ہی میں واقع تھے۔ دونوں کناروں پر یہ پگ ڈنڈیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں، اور یہیں پر چھوٹی کشتیاں بھی تھیں جو ان دیہاتوں میں رہنے والوں کو دریا کے آر پار لے جاتی تھیں۔ اسٹیمر کا کپتان بھی ہماری اس جنگل میں محویت کو دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا، اور اس نے بتایا کہ اصل جنگل تو دونوں کناروں سے ایک ایک میل اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو دریا کے کنارے پر اگے درخت ہیں، اور یہاں کے دیہات اسی 1 میل کے اندر واقع ہیں، ورنہ اصل جنگل تو اتنا گھنا ہے کہ سوائے اکا دکا شکار پارٹیوں کے کوئی بھی اندرونی حصے میں جانے کی جرت نہیں کرتا، اور یہ دیہاتی مچھلی پکڑ کر اور بانس کاٹ کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ 7 گھنٹے کے سفر کے بعد جنگل چھدرا ہونا شروع ہو گیا، اور چند میل مزید آگے بڑھنے پر کھلنا آ گیا، اور اسٹیمر گھاٹ پر لنگر انداز ہو گیا۔ میں کھلنا میں اپنی ملازمت کے دوران ایک مرتبہ آ چکا تھا۔ ان دنوں یہاں کا سلیم ہوٹل بہت مشہور تھا، اور اسی ہوٹل میں چند روز ہم نے قیام کیا تھا۔ اسٹیمر کے کپتان نے مجھے بتایا کہ اس ہوٹل کا مالک سقوط ڈھاکہ کے بعد یا تو مغربی پاکستان چلا گیا یا فسادات میں مارا گیا۔ ہوٹل اب بھی موجود تھا، لیکن مالک کوئی ہندو تھا۔ ہم سب نے اسی ہوٹل میں خود کو بنگلہ دیشی، بھارتی اور آسامی ظاہر کرتے ہوئے کمرے لیے، اور وہ رات ہم نے آرام کرنے میں گزار دی۔ میں نے رانی کے بھید کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کیسر سے کہا کہ ہمارے کھلنا آنے کا مقصد یہاں کی ایک مقتدر شخصیت رفیق الاسلام سے ملنا اور اس سے چند معاملات طے کرنے ہیں، لہٰذا ہم پہلے اس سے ملیں گے اور بعد میں شکار کے لیے سندر بن جائیں گے۔ مجھے تھوڑی بہت بنگالی زبان آتی ہے،
دوسرے روز کیسر، میں اور میرا نمبر 2 بازار گئے۔ کھلنا میں آغاز پاکستان سے ہی فوجی چھاؤنی تھی اور بھارتی بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ایک برگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا جو جیسور کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھا۔ چھاؤنی ہونے کے باعث شہر 2 انتظامی حصوں میں تقسیم تھا۔ 25 مارچ سن 1971 سے قبل اسی چھاؤنی میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹ بھی متعین تھی، جس میں خال خال مغربی پاکستانی فوجی بھی تھے اور اس کا کمانڈنگ آفیسر بھی مغربی پاکستان کا ایک کرنل تھا۔ اسی ریجمنٹ نے بغاوت کر کے اپنے مغربی پاکستانی ساتھیوں اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کو ہلاک کر کے اس کی حاملہ بیوی اور 11 سالہ بچے کو بھی مار ڈالا تھا، اور اس کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا اور دونوں بچوں کے سر کاٹ کر مردہ ماں کے سینے پر رکھ کر تصویریں اتاری تھیں، جنہیں بین الاقوامی رسائل نے 25 مارچ کے پاکستانی کے ملٹری ایکشن لینے کے بعد امن کے چند ماہ کے دوران شائع کیا تھا۔ کھلنا شہر اور چھاؤنی دونوں کی حالت ابتر تھی۔ بھارت نے ظاہری طور پر تو مشرقی پاکستانیوں کی ہمدردی اور انہیں پاکستان سے آزادی دلانے کے بہانے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد مسلمانوں سے اپنی ازلی دشمنی کے باعث پورے مشرقی پاکستان کی، جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مشرقی پاکستان کی انڈسٹری، ریلوے اور فوجی چھاؤنیاں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی ان کی توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور تباہی کا خصوصی نشانہ بنی۔ بھارت کی اسی دوستی کے پردے میں چھپی دشمنی کا جب بنگلہ دیشیوں کو احساس ہوا اور ان کی آنکھوں نے بھارت کی عیاری اور دشمنی دیکھی، تو اس سارے سانحے کے موجب مجیب الرحمان کو، جو ان کا انتہائی ہر دل عزیز لیڈر اور فریڈم فائٹر تھا، بمائے سارے خاندان کے بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ شومئی قسمت سے اس کی ایک بیٹی حسینہ واجد ان دنوں بیرون ملک تھی، لہٰذا اس فیملی میں سے صرف وہی باقی بچی، اور آج بھی بھارت کے زیر سایہ اپنی جذباتی قوم کو بھارتی بھونپو سے بے وقوف بنا رہی ہے۔ کھلنا شہر اور چھاؤنی دونوں کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ بہت سی عمارتیں جو سن 71 کی بھارتی گولہ باری سے متاثر ہوئی تھیں، اس وقت تک اسی حالت میں تھیں۔ رفیق الاسلام کھلنا کی مشہور و معروف شخصیت تھا، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جب بھارتی فوجیں دسمبر سن 71 میں کھلنا میں داخل ہوئیں تو انہیں خوش آمدید کہنے اور بھارتی فوجی افسران اور جوانوں کو پھولوں کے ہار پہنانے میں وہ پیش تھا۔ کھلنا چھاؤنی کے علاقے میں اس کا عالی شان بنگلہ تھا۔ یہاں پر اس کے اثر و رسوخ اور چھاؤنی میں رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اس سے پہلی ملاقات میں ہی سونیا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کو مؤخر کر دیا۔ ہمارے لباس بھی ایسے نہیں تھے کہ ہمیں وہ کوئی اہمیت دیتا۔ بنگلے کے برآمدے میں آدھ گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اسے یہ بتایا کہ ہم بھارتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بھارتی اور تھائی دوست بھی ہیں۔ سندربن میں شکار کا شوق ہمیں یہاں لے آیا ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صرف آپ کی مدد اور تعاون سے ہی ہم شکار کے لیے گائیڈ اور ضروری سامان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کو بھارتی جنرل چودھری کا قریبی عزیز بتا کر متعارف کروایا۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی کمانڈر ان چیف چودھری، جسے بھارت میں بنے وجینت نامی ٹینکوں پر بڑا ناز تھا اور جن کا چونڈا کے میدان جنگ میں پاکستانی فوج نے سٹنگ ڈکس یعنی بیٹھی ہوئی بطخوں کی طرح اپنی آر آر اور بزوکا سے اتنی اچھی طرح سے شکار کیا تھا کہ ان ٹینکوں کی ریجمنٹس کو، جنہیں جنرل چودھری نے بلیک ایلیفنٹس یعنی سیاہ ہاتھی کا نام دے کر ناقابل تسخیر بیان کیا تھا، خود ان کی فوج کے لیے راجہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوئیں۔ انہی ٹینکوں اور پاکستان پر بے خبری میں حملہ کرنے کے باعث جنرل چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ 6 ستمبر 65 کی شام کو وسکی کا پیگ وہ لاہور جم خانہ میں پیے گا۔ اس نے بھارتی حکومت کو اپنی کامیابی کا اس حد تک یقین دلایا تھا کہ بھارتی محکمہ اطلاعات نے چاندنی چوک دہلی میں ایک بازار میں دکانوں کے بورڈ اردو میں لکھوا کر اور اس بازار میں اپنے فوجیوں کو گھومتے پھرتے دکھا کر ایک فلم بنا کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ بھارتی فوجی لاہور کے انارکلی بازار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ فلم بی بی سی نے اپنے ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ بھارتی فوجیں پاکستان میں بنی بی آر بی نہر کو بھی عبور نہ کر سکی اور باٹا پور تک ان کی پیش قدمی کو روک کر پاکستانی فوج نے انہیں جو پیچھے دھکیلنا شروع کیا تو جنگ بندی کے وقت بھارت کا 5000 مربع میل کا علاقہ بما ان کے خاصے بڑے قصبے کھیم کرن تک پاکستانی فوج کے قبضے میں تھا۔ جنرل چودھری کی لاہور کے جم خانہ میں شراب پینے کی خواہش بھارت کے لیے ایک دہشت ناک خواب ہی بنی رہی۔
اور جنگ کے خاتمے کے بعد اس بڑبولے جنرل کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رفیق الاسلام نے جنرل چودھری سے رشتہ داری اور بھارتی فوج سے میرے تعلقات کے پیش نظر مجھے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کی ضرورت کی ہر چیز میں مہیا کر دوں گا۔ شکار کا لائسنس یعنی پرمٹ بھی میں آپ کو دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو خاصی رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ آپ خرچ کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈالروں کی گڈی نکال کر لہراتے ہوئے اسے دکھا کر پھر اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں نے اسی قسط میں آپ سے صحرا اور جنگل کے طلسم کا ذکر کیا ہے۔ تیسرا طلسم امریکی ڈالر کا ہے، جس میں آج کل دنیا بھر کے تمام ممالک جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ڈالروں کی جھلک دیکھ کر رفیق الاسلام بھی ان کے طلسم کے شکنجے میں آ گیا۔ ارے آپ برآمدے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں تو بہت مچھر ہیں۔ میں بھی کتنا احمق ہوں کہ مجھے بھی اس کا احساس نہ ہوا۔ چلیے اندر ڈرائنگ روم میں چلیں۔ رفیق ہمارے برآمدے سے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنے 2-3 ملازموں کو بلا کر کہا کہ ان معزز مہمانوں کے لیے چائے مٹھائی وغیرہ لے کر آئیں۔ شکاری تو ہمیشہ خود کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے پیتے ہیں۔ میرے پاس اسکاچ وسکی کا بھی انتظام ہے۔ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں اور ہماری میزبانی سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی خاص شے کی طلب ہو تو وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ مجھ سے فوری بے تکلفی اور اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے رفیق الاسلام نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں مجھے کہا، یہاں کی عورتیں ساولی تو ہیں، لیکن مچھلی کھانے والی عورت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں آپ کی بھرپور میزبانی کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ ڈالروں کا طلسم سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ میں نے شکار کے آگے چارہ ڈالنے کی غرض سے $1000 رفیق کو دیتے ہوئے کہا، فی الحال یہ ابتدائی اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم قبول کریں، مزید جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ رفیق کو میں نے بتایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ درشن ہوٹل، سابقہ سلیم ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس سے رات کے کھانے کی دعوت کی معذرت کرتے ہوئے اور آئندہ کسی روز کے لیے ملتوی کرنے کا کہہ کر ہم واپس لوٹے۔ ہم نے ہوٹل میں کمرے لیتے ہوئے ایک عقل مندی کی تھی کہ اپنی ساتھی خواتین اور سردار کے لڑکے کو بنگلہ دیشی مسافر لکھوایا تھا، جبکہ خود کو بھارتی اور تھائی اور ان سے اپنا کوئی تعلق واسطہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہوٹل والوں نے بھی انہیں اسٹیمر کے مسافر سمجھتے ہوئے کمرے دیے تھے۔ ڈالروں کا چارہ کام دے چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ رفیق اگر آج شام نہیں تو کل ضرور مجھے ملنے ہوٹل آئے گا اور ہمیں آئندہ کی منصوبہ بندی بھی کرنی تھی۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آئندہ لایا عمل کے لیے جو منصوبہ بندی کی، اس کی ابتدا میں نے رانی سے ملنے سے کی۔ میں نے اسے رفیق سے اپنی آج کی ملاقات کے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہمیں سونیا کو رفیق کے چنگل سے چھڑانے اور باحفاظت یہاں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے رفیق کو اپنے دام میں پھانسنا پڑے گا۔ رفیق سے ڈائریکٹ مڈ بھیڑ سے میں نہیں گھبراتا اور نہ ہی میرے ساتھی میرا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کریں گے، چاہے اس میں ان کو جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس طرح ہم سونیا تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ اس نے تمہاری بچی کا نام سونیا ہی رکھا ہے یا کسی اور نام سے اسے یہاں رکھا گیا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس کی عمر کی ہر بچی کے بازو پر قدرتی نشان دیکھ کر اسے تلاش کریں۔ اگر رفیق کو ہلاک کرنے سے بھی ہمیں سونیا مل سکتی تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ رفیق کینٹونمنٹ کے علاقے میں رہتا ہے اور بقول تمہارے اور آج کی ملاقات سے مجھے بھی یہی احساس ہوا ہے کہ چھاؤنی کے افسران سے بھی اس کے خاصے تعلقات ہوں گے اور وہ کافی اثر و رسوخ کا مالک ہوگا۔ مجھے اس سے سندر بن میں شکار کرنے میں اس کی معاونت حاصل کرنے کے بہانے اس سے بے تکلفانہ تعلقات استوار کرنے ہوں گے، اور آج اس سے ملاقات کے دوران میں نے اسے $1000 دے کر اس کام کی ابتدا کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہونے پائے کہ ہم رانگا ماٹی سے آئے ہیں اور تم اور تمہارا بیٹا ہمارے ہمراہ اسی ہوٹل میں مقیم ہیں۔ ہمارا اصل مقصد سونیا کا حصول ہے، لہٰذا ابھی سے ہم پوری احتیاط برتیں گے، اس لیے لہٰذا کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ تم اور تمہارا بیٹا دراصل کون ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ ہم نے اسے $1000 دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہوٹل اور کھانے پینے کے اخراجات اس رقم سے ادا کرنا، اور مجھے جب بھی تم سے بات کرنے کی یا ملنے کی ضرورت ہوگی تو میں رات کو 2 بجے تمہارے کمرے کا دروازہ 2 بار تسلسل سے اور 2 بار چند لمحوں کے وقفے سے کھٹکھٹاؤں گا، اور تم ضرورت پڑنے پر اپنے لڑکے سے اسی وقت اور اسی طرح میرا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے بلوا لینا۔
اپنے لڑکے کو بھی سختی سے تاکید کر دو کہ وہ کمرے سے ہرگز ہرگز باہر نہ نکلے۔ باقی خواتین ساتھیوں کو بھی کہنا کہ صرف تمہارے ذریعے ہی مجھ سے رابطہ کریں۔ رانی نے ایک بڑی عقل مندی کی بات کی کہ وہ، اس کا لڑکا اور دیگر خواتین بنگلہ دیشی باشندوں کے طور پر یہاں ٹھہری ہیں، اور ہوٹل والوں کے ذریعے ڈالر بنگلہ دیش کرنسی میں تبدیل کروانے سے ان پر شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی بڑی دور اندیشی کی بات تھی۔ بنگلہ دیش ان دنوں فورن ایکسچینج کے سخت ترین قحط سے دوچار تھا، اور کھلی مارکیٹ میں ڈالر سرکاری ریٹ سے 4 گنا زیادہ ویلیو رکھتا تھا۔ کسی بنگلہ دیشی کا اپنے ملک میں ہی امریکی ڈالر دے کر بل ادا کرنا سب کو شک و شبے میں ڈال سکتا تھا۔ میں نے رانی سے ڈالر واپس لے لیے اور مزید ہدایات دے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسرے روز میں نے نمبر 2 کو $2000 دیے اور رضی کی رہنمائی میں اسے بازار بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ضرورت کا کچھ سامان خرید کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے 105 ٹکا یعنی بنگلہ دیشی کرنسی کے حساب سے فی ڈالر کے عوض تبدیل کروائے۔ 1 لاکھ ٹکے تو میں نے رات کو رانی کو دیے، اور باقی 1 لاکھ سے زیادہ ٹکے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیے تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کی اشیاء لے سکیں۔ حسب توقع دوسرے دن 11 بجے ہی رفیق درشن ہوٹل میں مجھے ملنے آ گیا اور کہنے لگا کہ 2-3 روز میں شکار کا پرمٹ مل جائے گا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کریدا تو معلوم ہوا کہ اس کے سول اور فوجی حکام سے تعلقات بے شک تھے، لیکن اتنے گہرے نہیں جتنے وہ ظاہر کرتا تھا۔ اس کی پہنچ صرف تھانے اور ڈی ایس پی تک اور سول میں اے سی تک تھی۔ فوج میں بھی میجر سے اوپر کا کوئی عہدیدار اس کا بے تکلف دوست نہیں تھا۔ میرے خیال کے مطابق رفیق نے پاکستان دشمنی اور بھارتی فوج کے استقبال کرنے میں جو نمایاں کردار ادا کیا تھا، یہ اسی کے باعث تھا کہ نہ تو حکومت اور فوج کے اوپر کے لیول تک اس کی رسائی تھی، اور نہ ہی اس کے اس کردار کو سراہا گیا تھا۔ غداری کے جراثیم ایک بار کسی میں سرایت کر جائیں تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار اپنے ملک اور وطن سے غداری کی، وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ مجیب الرحمان کو اپنے وطن سے غداری کی سزا پاکستانیوں نے نہیں بلکہ بنگلہ دیشیوں نے دی تھی۔ پاکستان نے تو ملک کے 2 لخت ہونے کا انتہائی بڑا سانحہ بھی برداشت کر کے اسے صحیح سلامت ان ون پیس بنگلہ دیش بھیج دیا تھا۔ وطن کے غداروں کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ کو برطانوی فوج نے اس کے خسر حکیم احسن کی مخبری پر ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا تھا، اور اس کی غداری کی وجہ سے بر صغیر سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہی حکیم احسن جب انگریزوں سے اپنی وطن فروشی اور غداری کا انعام لینے گیا تو تاریخ کے مطابق انگریزوں نے اسے کہا کہ جب تم اپنے وطن سے غداری کر سکتے ہو تو تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ ہم سے بھی غداری کرو۔ اسی غدار کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بجائے انعام و اکرام سے نوازنے کے توپ دم یعنی توپ کے منہ پر باندھ کر توپ چلا دی، اور اس کے غلیظ جسم کے چیتھڑے فضا میں بکھر گئے۔ میسور کے حکمران سلطان ٹیپو سے غداری کر کے میر صادق نے، جو ٹیپو کا وزیر تھا، انگریزوں سے جنگ کے دوران سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے کھلوا کر انگریزوں کی فوج کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیپو سلطان، جس کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کانپتی تھی، انگریزوں سے دست بدست لڑتا ہوا یہ کہہ کر شہید ہوا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے اس کی بہادری اور وطن پرستی کا اعتراف کرتے ہوئے پورے شاہی اعزاز کے ساتھ اسے دفن کیا۔ اس وقت آسمان پر یکا یک بادل چھا گئے اور ان کی ہیبت ناک چمک اور کڑک نے اس مرد مجاہد کو آخری سلامی دی۔ میر صادق کو اس کی غداری کے عوض کمپنی کی حکومت نے 7 پشتوں تک کا وظیفہ منظور کر لیا۔ بات کچھ لمبی ہو رہی ہے لیکن ہے دلچسپ اور عبرتناک بھی، لہٰذا میں اسے بتا رہا ہوں۔ انگریزوں کے بر صغیر پر 100 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی انگریز سول حکمرانوں کی تعداد 2500-3000 ہزار سے زیادہ نہیں رہی۔ ان کے سارے دور حکومت کا انتظام بر صغیر کے ہی باشندوں نے ملازمت کر کے اور زمینیں لے کر وڈیرے، سردار اور جاگیردار بن کر سنبھالا۔ اگر آج کے دن سرداروں، وڈیروں اور جاگیرداروں اور خطاب حاصل کرنے والوں کا شجرہ نسب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دادا پردادا انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، یا پھر کتوں کی طرح ان کے سامنے دم ہلاتے تھے۔ وطن سے غداری کے عوض ہی ان کو یہ جاگیریں اور خطابات ملے جن پر ان کی اولاد آج بھی فخر کرتی ہے۔
میر صادق کے ورثاء جب ہر مہینے اپنے وظیفے کی رقم لینے سرکاری خزانے جاتے تو بالکل آج کی عدالتوں کی طرح چپڑاسی بآواز بلند انہیں اس طرح پکارتا: میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں! کیونکہ خزانے کے محتم اور دیگر سارے اہلکار برِ صغیر کے باشندے ہی تھے، اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے ان کی آزادی انگریزوں کی غلامی میں بدل گئی تھی۔ متحدہ ہندوستان میں سینکڑوں ریاستیں محض اس لیے بنا دی گئیں کہ ان کے راجے، مہاراجے اور نواب انگریزوں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں لاہور کے ایچیسن کالج میں صرف انہی جاگیرداروں اور رؤسا کی اولاد کو داخلہ ملتا تھا جنہیں انگریزوں سے وفاداری کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی تھی۔ پنجاب کے سب سے بڑے جاگیردار ٹوانے تھے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ان کے جد امجد انگریزی فوج میں سپاہی تھے، اور جنگ میں رنجیت سنگھ کی انگریزوں سے شکست کے بعد ان حضرت کا ہاتھ مسلمان قیدیوں کے سر کاٹتے کاٹتے سوج کر تلوار کے دستے میں پھنس گیا تھا۔ حسن ابدال کی مشہور و معروف حیات فیملی کے اس دور کا سربراہ کرنل نکلسن کا خدمتگار سپاہی تھا، جو اس کے زخمی ہونے پر اسے اٹھا کر ایک چٹان تلے لے گیا۔ اس خدمت کے عوض اسے ڈھیر ساری زمین دے کر جاگیردار بنا دیا گیا۔ چوری کا مال اور لاٹھیوں کے گز کے مثال کے مستاق انگریزوں کی جی حضوری میں جس نے جتنی زیادہ دم ہلائی، اسے اتنی ہی زیادہ زمینیں اور انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ بر صغیر کی تمام ریاستوں کے والیوں نے جتنی غداری کی، انہیں اتنے ہی انعام و اکرام سے اور خطابات سے نوازا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں نظام حیدرآباد تھا، جس نے ٹیپو سلطان کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اسے ملکہ وکٹوریہ نے دوسرے خطابات کے ساتھ ساتھ فرزند ارجمند کا خصوصی خطاب دیا تھا۔ یہ تھی اور ہے غداروں کی اصلیت، جسے میں نے مختصر ترین الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ رفیق الاسلام کے بنگلہ دیشی حکومت سے مراسم اس لیے بھی گہرے نہ ہو سکے کیونکہ وہ مسلمان تھا، اور مسلمانوں کا ازلی دشمن بھارت اس وقت بنگلہ دیش پر بالکل اسی طرح چھایا ہوا تھا جیسے آج کل پاکستان پر امریکہ۔ رفیق سے ہوٹل میں ملاقات کے دوران میں نے اس پر اپنی امارت کا سکہ بٹھانے کے لیے $3000 دے کر کہا کہ انہیں بنگلہ دیشی کرنسی میں تبدیل کروا دے تاکہ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مقامی اخراجات پورے کروں۔ رفیق 2 گھنٹے کے بعد واپس لوٹا اور مجھے 80 فی ڈالر کے حساب سے بنگلہ دیشی کرنسی دی۔ اس کی بے ایمانی اور بدنیتی اسی بات سے ظاہر ہو گئی تھی کیونکہ میں نے صبح ہی 105 فی ڈالر کے حساب سے $2000 تبدیل کروائے تھے۔ رفیق کے چہرے اور آنکھوں سے لومڑی کی مکاری ٹپکتی تھی، اور اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے مجھے بھی اس سے زیادہ عیاری اور ہوشیاری دکھانے کی ضرورت تھی۔ رفیق نے آج پھر مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا، لیکن میں نے طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ہوٹل سے جائے تاکہ میں کانوینٹ اسکول سے کسی طرح معلوم کر سکوں کہ وہاں واقعی سونیا نام کی کوئی لڑکی پڑھتی ہے۔ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ اپنے قد و قامت کے باعث سونیا کی تلاش میں مجھے پہچان نہ لیے جائے، اور ہم اپنی منزل سے اتنے قریب پہنچ کر بھی اسے پا نہ سکیں۔ کانوینٹ میں زیر تعلیم بچیوں کا ہاسٹل بھی اسکول کی حدود میں واقع تھا۔ میں نے رضی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہاسٹل کے چوکیدار سے پیسے کے زور پر دوستی کرے اور اس کے ذریعے سونیا کا پتہ چلائے۔ رفیق نے اسے یقیناً اپنے گھر میں تو رکھا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئی وجود تھا تو وہ یقیناً ہاسٹل میں رہتی ہوگی۔ رضی شام کو واپس لوٹا اور مجھے اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے کہا کہ چوکیدار سے اس نے اپنی باتوں سے دوستی کا آغاز تو کر دیا ہے، لیکن آج اس نے سونیا کے متعلق کوئی بات نہیں کی کیونکہ دوستی کے پہلے دن ہی اس طرح کی چھان بین چوکیدار کو شک میں ڈال سکتی تھی۔ آئندہ 2 روز رضی کے کانوینٹ اسکول کے ہاسٹل کے چوکیدار سے دوستی بڑھانے اور مطلب کی بات زبان پر لانے میں گزرے۔ ان 2 دنوں میں رفیق بھی 2 بار مجھے ہوٹل ملنے آیا۔ وہ ہر بار مجھے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت ضرور دیتا اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے معذرت کر لیتا۔ رفیق کو ان ملاقاتوں کے دوران میں نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سندر بن میں شکار کی شوقین غیر ملکی پارٹیوں کے لیے کھلنا میں ایک بیس کیمپ قائم کروں، جہاں سے انہیں مزدور، گائیڈ، شکار کے دوران خورد و نوش کے سامان کی فراہمی کے علاوہ بڑے شکار کے لیے مخصوص رائفلیں مثلاً ایکسپریس 555 اور ان کا ایمونیشن وغیرہ بھی مہیا کیا جا سکے۔ اس طرح ان غیر ملکی شکار پارٹیوں سے ہم اصل اخراجات سے 2-3 گنا منافع اور وہ بھی فورن ایکسچینج میں کما سکتے ہیں۔ میں بھارتی شہری ہونے کے باعث یہاں پر یہ نہایت منافع بخش کاروبار نہیں کر سکتا،
اور میری خواہش ہے کہ کوئی مقامی بنگلہ دیشی اپنے نام سے بیس کیمپ بنائے اور دیگر انتظامات سنبھال لے۔ جہاں تک سرمایہ کا تعلق ہے تو اس کی فراہمی اور شکاری رائفلوں کا حصول میری ذمہ داری ہوگی، اور میں اپنے بنگلہ دیشی پارٹنر کو منافع سے برابر کا حصہ دینے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر رفیق فوراً بول اٹھا، میرے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب کام میں بخوشی اور بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ شکار پارٹیوں کے لیے شکار کے پرمٹ کا حصول میرے لیے بہت آسان ہے۔ نہایت کم معاوضے پر میں مزدوروں اور گائیڈز کا انتظام بھی کر سکتا ہوں، جن کا بھرپور معاوضہ ہم غیر ملکیوں سے لیں گے۔ بیس کیمپ کے لیے اپنے گھر کا ایک حصہ مخصوص کر کے یا شہر میں کوئی مناسب جگہ کرائے پر لے کر اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے غیر ممالک میں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے کھلنا میں شکار کی سہولت مہیا ہونے اور شکار کے لیے غیر ملکیوں کو راغب کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کام میں کامیابی کی صورت میں آپ کی حکومت کو بھی اچھا خاصا زر مبادلہ مل سکے گا۔ میرے اس سوال پر رفیق سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میں اس کے لیے بھی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے رفیق سے یہ سوال محض اس لیے پوچھا تھا کہ اس کے حکومتی حلقوں میں رسائی کی حد کو جان سکوں۔ اپنی باتوں اور بیس کیمپ بنانے کے پروگرام بنانے میں ہم نے دونوں ملاقاتوں کا بیشتر وقت گزار دیا۔ تیسرے روز شام کو رضی نے مجھے بتایا کہ چوکیدار نے اسے بتایا ہے کہ ہاسٹل میں سونیا نام کی کوئی بچی نہیں رہتی۔ باتوں باتوں میں رضی نے اس سے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ہاسٹل میں مقیم بچیوں کے والدین اور ورثاء ہر ہفتے یا 15 روز کے بعد ان سے ملنے اور انہیں ویکنڈ یعنی اتوار کی چھٹی کے لیے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بچی نہیں ہے جسے لینے کوئی نہ آتا ہو۔ رضی نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ رفیق الاسلام جو کھلنا میں شیطان کی طرح مشہور تھا، کبھی بھی اس ہاسٹل میں نہیں آیا۔ رضی نے مزید کہا کہ چوکیدار پر خاصے پیسے خرچ کر کے اس نے کانوینٹ اسکول کی ایک نائب منتظم خاتون کا نام اور پتہ لے لیا ہے، جسے اسکول میں ملازمت کرتے ہوئے 20 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ ہر بچی کے کوائف سے بخوبی واقف ہے۔ ہمیں اب تک سونیا کی تلاش میں ذرا سی بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور ہم اب تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ میں نے رضی کی تجویز مان لی اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم مسز ڈیوڈ کے گھر کی طرف چل پڑے۔